السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدني علما. ہر قسم کی تعریف کبریائی بڑائی بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور مناسب ہے. وہ ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی. اسی کو بقا ہے اور باقی ساری کائنات فانی. وہی اس ورلڈ کا ماسٹر ہے, وہی کریٹر آف یونیورس ہے, وہی برہانڈ کا رچیتا اور رچناکار ہے, وہی اس جگت کا سوامی ہے اور وہی ذات علی کل شیء قدیر, ہر چیز پر قادر ہے. اس کی بے شمار نعمتیں ہیں ہم بنی نوع انسانیت پر. سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا, مسلمان بنایا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف بخشا.
قرآن جیسی ایک عظیم کتاب اس نے ہماری ہدایت کے لیے عطا فرمائی. کتاب و سنت کا ہمیں اور آپ کو پیروکار بنایا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین قیامت کی صبح تک درود و سلام کے بے شمار پھولوں کی برسات فرما. تمام نبیوں پر اور بالخصوص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کے 30ویں پارے سے ایک بہت ہی چھوٹی سی سورۃ العصر کی تلاوت کی اور بہت کچھ سوچنے، سمجھنے اور غور و فکر کرنے کے بعد میں نے اس آیت کو یہاں پڑھا ہے. یہ آیت اپنے حجم اور نوعیت کے اعتبار سے بہت چھوٹی صورت ہے، جی جناب، لیکن فصاحت، بلاغت، مقام، مرتبہ اور اہمیت کے پیش نظر اپنا ایک مقام رکھتی ہے. قرآن کریم کے سب سے بڑے مفسر نبی اکرم کے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے ہیں. عبداللہ ابن عباس جب چھوٹے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا نماز پڑھ رہے تھے تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں جانب کھڑے ہو گئے، جبکہ جب دو آدمی ہوں تو امام کو بائیں ہونا چاہیے اور مقتدی کو دائیں، لیکن یہ بائیں جانب کھڑے ہو گئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازی کی حالت میں ان کا کان پکڑا اور ان کو یوں پیچھے کر کے ان کو آپ دائیں طرف لے آئے، ایسے گھما کر. بخاری شریف وغیرہ میں یہ روایت دیکھی جا سکتی ہے کہ جب آپ ان کو دائیں لائے اور نماز جب آپ نے پڑھا دی، سلام پھیر لیا، تو آپ مسکرائے اور آپ نے ان کو سمجھایا کہ تم بائیں نہیں دائیں کھڑے ہوا کرو. اور اس کے بعد نبی اکرم کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھی اور آپ نے اللہ سے یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ، تو نے قرآن اتارا تو ہے میرے اوپر، تو قرآن نازل تو کیا ہے میرے اوپر، لیکن قرآن کی فقہ اور قرآن کی سمجھ اور قرآن کا علم عطا فرما تو عبداللہ ابن عباس. نبی اکرم، غور کیجیے دعا کون کر رہا ہے اور دعا کس کے لیے کی جائے. اور دعا کرنے والی ذات وہ ہے جس کے ہونٹ ہلنے سے پہلے اللہ رب العالمین ان جملوں کو شرط قبولیت پہلے بخش دیتا ہے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ جس شخصیت کے لیے اللہ کے رسول نے دعا کی ہو، اس سے بڑا قرآن کا عالم اور مفسر کون رہا. مفسر قرآن عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اس سورت کے بارے میں
کہ اگر اللہ نے پورا قرآن نازل نہ کیا ہوتا، صرف یہی ایک سورت اگر اللہ نے اتار دی ہوتی تو یہی ایک سورت انسان کی پوری زندگی کے عمل کرنے کے لیے کافی ہے۔ اب ہم اندازہ لگا سکتے ہیں اس سورت کی افادیت، اس سورت کی معنویت، اس سورت کے مقام، اس سورت کے مرتبے اور اس سورت کی اہمیت پر۔ سننا بہت آسان ہے، اور ابھی رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، ایک ایک گھر میں 15 قرآن ختم ہوں گے، اور لوگ فخر سے کہیں گے تو نے کتنا پڑھا؟ کہ میں نے 2 پڑھے تھے، ہم نے تو 6 پڑھ لیے۔ طوطے کی طرح پڑھے بھی جائیں گے، سنائے بھی جائیں گے، وہ سارے کام ہوں گے۔ اللہ کے رسول کی حدیث بالکل صحیح ہوگی کہ قرآن پڑھا تو جائے گا لیکن حلق کے نیچے نہیں اترے گا، یعنی سمجھنے کے لوگ اس کو کوشش نہیں کریں گے۔ وہ صرف پڑھی جانے والی کتاب اور ایک سنائی دی جانے والی کتاب بن کر رہ جائے گی، رسم بن کر رہ جائے گی، پڑھنے پڑھانے کی، سننے سنانے کی۔ ایک آیت پر غور کیجیے۔ میں چاہتا ہوں کہ پہلے اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں، اس کے بعد میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں۔ والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، روئے زمین پر جتنی بھی انسانیت کو تم دیکھ رہے ہو سب کے سب نقصان میں ہیں۔ ان الانسان میں الف لام جو آ رہا ہے، ان الانسان، الانسان الف لام جو ہے وہ جنسیت کا ہے، لڑکا لڑکی، مرد عورت، بوڑھا جوان، بچہ، ہندو مسلم سکھ عیسائی، کوئی بھی، سب نقصان میں۔ اور انا کی خبر پر لام بھی داخل ہے، ان الانسان لفی خسر، معنی یہ ہوگا کہ سر سے لے کر پیر تک ساری انسانیت نقصان میں ڈوبی ہوئی ہے، پوری طرح نقصان ہی نقصان میں ڈوبی ہوئی ہے۔ کون لوگ نقصان میں نہیں ہیں ان کو اللہ نے الگ کر دیا۔ دیکھیے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، انہی 4 چیزوں پر مجھے بولنا ہے، ذرا غور سے سنیے گا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سر سے لے کر پیر تک سرتا پا نقصان ہی نقصان میں ساری کی ساری انسانیت ڈوبی ہوئی ہے، لیکن یہ لوگ نہیں جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور ایمان لانے کے بعد جنہوں نے صالح عمل کی، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور جو ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے رہے اور حق کہنے میں، حق ادا کرنے میں جو پریشانیاں آتی ہیں ان کے اوپر صبر کرتے رہے، صبر کی تلقین۔ یہ میں بعد میں بتاؤں گا حق کو اور صبر کو اللہ نے ایک ساتھ بیان کیوں کیا، یہ بڑی مصلحت ہے۔ حق اور صبر یہ دونوں کو اللہ نے ایک ساتھ بیان کیا، کیونکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ حق بات آپ کہہ دیں اور لوگ اس کو برداشت کر لیں اور آپ کے اوپر پریشانیاں نہ آئیں۔ اس لیے پریشانیاں برداشت کرنا اور اس پر صبر کرنا یہ بھی تعلیم دی گئی ہے، اور تعلیم دینے کا مقصد یہ ہے کہ صبر کرنے کا کلیجہ تمہارے اندر ہے تو حق بات کہو، جیل میں جانے کا گردہ تمہارے اندر ہے تو حق بات کہو، اور بریانی کی دیگیں کھانا ہو، حلوے کھانا ہو تو پھر چپ ہی رہو، اس سے تو توبہ بھائی۔
اس لیے فرمایا کہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق بات کی جو وصیت کرتے رہتے ہیں ایک دوسرے کو اور صبر کی تلقین کرتے رہتے ہیں، یہ لوگ نقصان میں نہیں ہیں۔ یہ چار چیزیں جو اللہ نے پیش کی ہیں پورے اسلام پورے قرآن میں یہی چار چیزوں کا ذکر ہے، ایمان کا، صالح کا، حق کا، حقوق کا اور صبر۔ پورے قرآن کا ایک ایسنس، ایک نچوڑ، ایک خلاصہ ہے جو اللہ رب العالمین نے سورہ حشر میں پیش کر دیا ہے۔ اور اسی لیے عبداللہ بن عباس نے فرمایا تھا کہ اگر اللہ نے پورا قرآن نہ اتارا ہوتا صرف یہی ایک سورت اتاری ہوتی تو انسان کی پوری زندگی کے عمل کرنے کے لیے کافی۔ پہلے لفظ پر غور کیجیے، بلا زمانے کی۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ قسم کیوں کھاتا ہے؟ اللہ نے قسم کھائی ہے زمانے کی طرف، ارے اللہ کو کیا ضرورت ہے قسم کھانے کی؟ قسم تو مولوی جرجیت کو کھانے کی ضرورت پڑے، آپ کو ضرورت پڑتی ہے، ہم کو پڑتی ہے۔ بھائی 1 لاکھ روپے آپ ادھار دے دیجیے، ارے کیسے یار، بڑی رقم میں کیسے دے دیجیے، بہت پریشانی ہے، میری بیوی کا آپریشن ہے، انشاءاللہ میں 1 مہینے میں تمہیں دے دوں۔ ارے کیسے دے دوں؟ ارے اللہ کی قسم، بھروسہ تو کرو۔ دیکھیے اب مجھے قسم کھانا پڑ رہی ہے، کیوں؟ کیونکہ سامنے والا میری بات پر اعتبار نہیں کر رہا ہے اور مجھے اعتبار دلانے کے لیے اللہ کی قسم کھانا پڑ رہی ہے تاکہ سامنے والے کو اعتبار ہو جائے۔ اللہ قسم کیوں کھاتا ہے؟ اللہ کو کیا پڑے گی؟ کوئی اس کی بات کا اعتبار کرے یا نہ کرے، دنیا میں بہت سے لوگ اس کو نہیں مانتے اور مانتے ہیں تو اس کی نہیں مانتے ہیں۔ قرآن پر بہت سے لوگوں کا عقیدہ نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، تو کیا وہ آتا ہے آسمان سے زمین پر اور کہتا ہے کہ نہیں میں ہی اللہ ہوں، میں نے اتارا یہ قرآن اور یقین دلاتا ہے؟ اللہ کو ضرورت کیوں پڑی؟ یہ بہت تفصیل طلب مسئلہ ہے، بہت زبردست اور وضاحت طلب مسئلہ ہے، لیکن کریں کیا؟ اگر اسی مسئلے کی وضاحت کرنے لگو تو 3-4 گھنٹہ اسی مسئلے کے لیے چاہیے، اللہ قسم کیوں کھاتا ہے اور پھر مختلف قسمیں کیوں کھائیں، کبھی فجر کی، کبھی عصر کی، کبھی سورج کی روشنی کی اور تو کبھی رات کی، والضحیٰ واللیل اذا، کبھی چاند کی تو کبھی ستاروں کی۔ اللہ قسم کیوں کھاتا ہے یہ غلط مسئلہ، اس کو چھوڑ دیتا ہوں پھر کسی دوسرے موقع کے لیے۔ لیکن کتنا بتا دوں کہ اللہ نے قسم کھائی ہے اس لیے کہ عرب کے اندر جو شخص قسم کھا کر کوئی بات کہتا تھا تو اس کی بات زیادہ معتبر مانی جاتی تھی اور وہ قسم کھانے کا رواج تھا ان کے اندر۔ ہمارے ادھر بھی قسم کھائی جاتی ہے لیکن اللہ کی قسم لوگ کم کھاتے ہیں، غیروں کی زیادہ کھاتے ہیں۔ تیری قسم، تیری جان کی قسم، اولاد قسم، میری قسم، ارے تیرے سر سے ہاتھ رکھ رہے ہیں، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی، اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی، اس نے شرک کیا۔ اس لیے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں کھائی جا سکتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قسم مت کھاؤ اور کھانا ضروری ہو تو اللہ کی قسم کھاؤ، ورنہ ولیت مجھ خاموش ہو۔ اگر ضروری ہو تو اللہ کی قسم کھاؤ، نہ ضروری ہو تو خاموش ہو، کوئی ضرورت نہیں قسم کھانے کا، اللہ کی بھی مت کھاؤ۔ اور بہت زیادہ قسم کھانے والے کو کہا چاہے وہ اللہ ہی کی قسم کیوں نہ کھاتا ہو، لیکن بہت زیادہ قسم کھاتا اللہ، بہت زیادہ قسم کھانے والا اللہ کے رسول نے کہا سمجھ لو کہ وہ جھوٹا ہے۔ جو ہر بات ہے اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، جو بہت زیادہ قسمیں کھائے اس کے بارے میں نشاندہی کرتی ہے اللہ کے رسول نے کہ وہ جھوٹا ہے، اس کی بات کا اعتبار نہیں کرتا، کوئی چیز چھپائی نہیں اللہ کے۔ والعصر، زمانے کی قسم، لوگوں اگر تم کوئی بات قسم کے ذریعے کہی جائے تو اس کا زیادہ اعتبار کرتے ہو، اس بات کو تم زیادہ مانتے ہو جو قسم کے ذریعے کہی جائے، تو میں قسم کھاتا ہوں زمانے کی میری بات کا بھی اعتبار کرو۔ ان الانسان لفی خسر، روئے زمین پر تم جتنی بھی انسانیت کو دیکھ رہے ہو یہ ساری کی ساری انسانیت نقصان ہی نقصان میں ہے۔ نقصان میں کیا ہوگا؟ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا
کہ اللہ نے یہاں زمانے کی قسم کیوں کھائی اور زمانے کی قسم کھا کر یہ کیوں کہا کہ ساری انسانیت نقصان ہی نقصان میں؟ زمانے کی قسم کھا کر نقصان کا معنی بتانا اور یہ بتانا کہ ساری انسانیت نقصان میں میری سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن ایمان تھا میرا قرآن کی آیت پر کہ اللہ قسم کھا سکتا ہے جس کی چاہے، لیکن کیوں کھائی یہ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ غور کرتے رہے، فکر کرتے رہے، سوچتے رہے، کہتے ہیں کہ پوری 22 سال تک میں نے غور کیا، فکر کیا کہ اللہ نے زمانے کی قسم کیوں کھائی۔ میں کسی نتیجے پر نہیں پہنچا۔ ایک دن میں بازار کی طرف گیا کچھ سامان خریدنے کے لیے، تو میں نے ایک برف بیچنے والے کو دیکھا۔ گرمیوں میں جو لوگ برف بیچتے دلی برف بیچنے والے کو دیکھا، میں دیکھیے آج کے حساب سے بتلا رہا ہوں، برف بیچنے والے کو دیکھا تو وہ برف بیچ رہا ہے اور چیخ رہا ہے کہ 2 روپے کلو 2 روپے کلو۔ بات یہ مت کہنا مجھے اس دور میں تو روپیہ نہیں چلتا تھا، میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ میں اس کو اپنے حساب سے بتلا رہا ہوں۔ وہ چیخ رہا ہے کہ 2 روپے کلو 2 روپے کلو۔ امام راضی کہتے ہیں کہ میں نے برف بیچنے والے کو دیکھا، اپنا سامان لے کر میں واپس آ گیا۔ ظہر کا وقت ہوا، میں ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے نکلا۔ جب ظہر کی نماز پڑھ کے میں واپس آ رہا تھا تو میں نے برف بیچنے والے کو دیکھا کہ وہ برف کی قیمت گھٹا چکا ہے۔ اس نے دیکھا کہ 2 روپے کلو میرا برف نہیں بک رہا ہے، کافی مہنگا ہے اور پگھلتا جا رہا ہے، گلتا جا رہا ہے، تو میں نے اس کی قیمت گھٹا دی، شاید سستا کر دوں تو بک جائے، کسی کے منہ لگ جائے۔ میں نے اس کی قیمت آدھی کر دی، 1 روپے کلو 1 روپے کلو 1 روپے کلو۔ امام راضی کہتے ہیں کہ میں عصر کی نماز پڑھانے کے لیے گیا، جب واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ برف بیچنے والے نے دیکھا 1 روپے کلو بھی اس کا برف نہیں بک رہا ہے اور گھلتا جا رہا، پگھلتا جا رہا، تو اس نے اس کی قیمت اور گھٹا دی اور اس نے چیخنا شروع کر دیا 50 پیسے کلو 50 پیسے کلو 50 پیسے کلو۔ امام راضی کہتے ہیں میں مغرب کی نماز پڑھانے کے لیے گیا، جب میں واپس آیا تو میں دیکھ رہا ہوں کہ برف کا بیچنے والا اس برف کو فری میں دے رہا ہے اور کہہ رہا لوگوں میرا برف گھل رہا ہے، پگھل رہا ہے، اس سے بہتر ہے کہ تمہارے بیوی تمہارے بچوں کے منہ لگ جائے، گھلنے اور پگھلنے سے تو بہتر ہے کہ تم لے جاؤ، اس کو ایسے ہی لے جاؤ، فری میں لے جاؤ۔ اور وہ توڑ کر اس کو غریب لوگوں کو یا جو لوگ اس کے پاس آ رہے تھے ان کو دیتا چلا گیا، فری میں بانٹ رہا تھا۔ اس کے بعد میں گھر پہ آیا، میری بیوی نے دسترخوان لگایا، میں نے کھانا کھایا، تب تک عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا۔ میں عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں چلا گیا اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جب مسجد سے آیا تو میرا معمول تھا کہ میں قرآن کی کچھ تلاوت کرتا تھا، میں قرآن کی تلاوت کرنے لگا۔ تلاوت کرتے کرتے میرے سامنے قرآن کی یہی سورت آئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ جیسے ہی قرآن کی یہ سورت میری نظروں کے سامنے سے گزری کہ زمانے کی قسم روئے زمین پر جتنی انسانیت ہے سب نقصان میں، تو اب مجھے سمجھنے میں دقت نہیں آئی اور میں فوراً سمجھ گیا کہ اللہ نے زمانے کی قسم کیوں کھائی۔ وہ سمجھا کرتے تھے، ہمیں سمجھنے کی فکر ہی نہیں ہوتی۔ سمجھیں گے تو قرآن سمجھیں گے تو یہ پیٹ کے دھندے بند ہو جائیں گے، اس سے نہ سمجھو تو بہتر۔ اصل جھگڑا تو اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ کہا کہ والعصر زمانے کی قسم، میں سمجھ گیا اللہ نے قسم کیوں کھائی۔ میری نظر برف بیچنے والے پر گئی، میں نے سوچا کہ برف بیچنے والا جیسے جیسے دیکھتا جاتا ہے کہ میرا برف گھل رہا ہے، پگھل رہا ہے، اس کی قیمت گھٹاتا جا رہا ہے۔ ایک وقت آیا کہ اس نے فری میں دینا شروع کر دیا، جیسے برف گھلتا جاتا اس کی قیمت گھٹتی جاتی، ایسے ایک ایک دن 2 دن، ایک مہینہ 2 مہینے، ایک سال 2 سال، انسان جیسے اپنی عمر گزارتا جا رہا ہے اس کی عمر گھلتی جا رہی ہے، اس کی عمر پگھلتی جا رہی ہے۔ وہ 2 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کے قریب ہو رہا ہے، یا تو وہ اپنی جنت کے قریب ہو رہا ہے یا وہ اپنی جہنم کے قریب ہو رہا ہے۔ خدا نخواستہ اگر وہ اپنی جہنم کے قریب ہو رہا ہے تو اس سے بڑا خسارہ اور اس سے بڑا نقصان اور کیا ہوگا۔ اللہ نے اسی لیے زمانے کی قسم کھائی، جیسے ایک دن کر کے انسان
کا زمانہ گزرتا جاتا ہے اور اس کی عمر گھٹتی جاتی ہے، ایسی اللہ نے کہا زمانے کی قسم ایک ایک دن کر کے جیسے انسان چھوٹا ہوتا جاتا ہے، جیسے زمانہ گزرتا جاتا ہے، ایسے انسانوں تمہاری زندگی بھی ایک ایک دن دو دن کم ہوتی چلی جا رہی ہے، ایک ایک سال دو سال کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ کتنے بے شعور اور غیر دانش مند، بلکہ کھلے الفاظوں میں کیوں میں کہہ دوں کہ کتنے بڑے بے وقوف اور پاگل ہیں وہ لوگ جو اپنے بیٹوں کا برتھ ڈے مناتے ہیں۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، کھلا رہے کیوں؟ آج میرا بیٹا آج برتھ ڈے 5 سال کا ہو گیا، 6 سال کا ہو گیا۔ یو پی میں 54 سال کی 55 سال کی بڑھیا نے بھی بنایا تھا، مایاوتی نے یہ بھی مناتی، 55 سال کی ہو گئی، اس کی زندگی رہے کتنے دن کی نہیں، یہ بھی برتھ ڈے مناتے ہیں۔ سنا ہے اٹل بہاری نے بھی بنایا، 78 سال کا ہو گیا، برتھ ڈے منایا جا رہا ہے، برتھ ڈے 5 سال کا بچہ لے برتھ ڈے، 6 سال کا بچہ برتھ ڈے۔ کتنا بے وقوف ہے وہ باپ جو اپنے بچے کا برتھ ڈے بنا رہا ہے 10 سال کا۔ اگر تیرا بیٹا اللہ کی طرف سے 80 سال کی عمر لے کے آیا، آج وہ 10 سال کا ہو گیا تو خوش ہو رہا ہے کہ میرا بیٹا 10 سال کا۔ یہ نہیں سوچ رہا ہے کہ تیرے بیٹے کی 10 سال کی زندگی ختم ہو گئی ہے، اب اس کی موت میں صرف 70 سال کا، آج تیرا بیٹا 20 سال کا 25 سال کا 30 سال کا ہو گیا تو خوشی منا رہا ہے۔ یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ میرا بیٹا جنت کے قریب ہو رہا ہے یا جہنم کے قریب ہو رہا ہے، اس بات کی فکر نہیں۔ جب کہ احساس دلایا اللہ تعالیٰ نے کیا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمانو والو تم اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے بیوی اور بچوں کو بھی جہنم سے بچانے کی فکر کرو، ان کو بھی بچاؤ۔ قرآن احساس دلا رہا ہے کہ اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنی بیوی اور بچوں کو بھی جہنم سے بچاؤ، یعنی احساس دلا رہا ہے کہ دیکھو تمہاری اولاد کیا کر رہی ہے، دیکھو تمہاری بیوی کیا کر رہی ہے، دیکھو تمہارے بچے کہاں جا رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں احساس کرنا چاہیے اپنے بیوی اور بچوں کا کہ کہاں جا رہے ہیں، لیکن ہائے رے افسوس آج ہمارا بیٹا 20 سال 22 سال کا ہم برتھ ڈے منا رہے ہیں، 10 سال کا ہم برتھ ڈے منا رہے ہیں۔ ذرا غور کرو کہ ہمارا بیٹا موت کے قریب ہوتا چلا جا رہا ہے، اس کی زندگی ایک ایک سال کم ہوتی چلی جا رہی ہے اور ہم لگے ہوئے ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ اس پشچمی سبھیتا نے، اس ویسٹرن کلچر نے، اس مغربی تہذیب نے ہماری عقلوں کو کیسا کھوکھلا کر دیا ہے، بھینس کا گوبر بھر دیا ہماری دماغوں میں۔ ہم اسی کے دل دادا بنے ہوئے ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ماڈرن کرتا ہے۔ یہ بھی نہیں سمجھ رہا کہ میرا بیٹا موت کے قریب ہو رہا ہے، اتنا دل اس کا کم ہو چکا ہے، بیچارہ رہ کتنے دن کا گیا۔ ہم یہ نہیں سوچ رہے کہ میرا بیٹا جنت کی کتنا قریب ہے یا جہنم سے کتنا دور ہے، ہمیں یہ سوچنے کی فکر ہونی چاہیے، اور ہم سوچ رہے ہیں یہ امام کائنات احساس دلا رہے ہیں کہ جب تمہارا بیٹا، تمہاری ماں تمہاری بیوی کے پیٹ سے باہر آئے، جب وہ پیدا ہو تو جب وہ بولنا سیکھے تو سب سے پہلے اس کو اللہ اللہ بلواؤ، اللہ کا نام دلواؤ۔ جب تمہارا بیٹا تھوڑا بڑا ہو اور بولنا سیکھ جائے تو لا الہ